یہاں تک کہ میں آپ کو اصلی کہانی سناتا ہوں، میں نے قاری صاحب کو بھی نہیں سنائی ہوئی آج تک۔ I8 اسلام آباد میں زونگ میں کام کرتا تھا اس وقت، تو میرے زونگ کے کچھ کولیگس نے مجھے کہا کہ آپ کو نا میں نے ایک خاص جگہ پہ نماز پڑھوانی ہے، وہاں پہ نا ہوا میں ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے فرشتے نماز پڑھیں۔ کہتا رکت طاری ہو رہی تھی، لوگ رو رہے ہوتے پیچھے کھڑے ہو۔ تو میں نے کہا یار رو تو اس لیے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی ہوگی، ان کو پتا ہوگا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہتا نہیں سر، صرف یہ بات نہیں ہے، آپ ایک دفعہ مسجد قباء آ کے تو دیکھیے۔ اچھا یہ بات آئی گئی ہو گئی نہ، اس دن میں گیا، دفتر کے معاملات تھے۔ کافی دنوں کے بعد میں I8 میں مغرب کے ٹائم پہ کہیں پہ گاڑی چلا رہا تھا تو اذان ہوئی، تو میں نے کہا یار یہ تو عین موقع پہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے آئے ہیں۔ میں مسجد قباء میں انٹر ہو گیا۔ اچھا مجھے پتا بھی نہیں کہ واقعی میں اسی مسجد میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، اور وہ قاری ہر روز تو نہیں کیا پتا پڑھاتے ہوں نہیں پڑھاتے کیا پتا، اور مجھے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ قاری صاحب کے بارے میں بات، اس نے خالی نماز کی بات کی۔ میں نماز میں کھڑا ہوا، اس وقت آپ نے سورہ فتح پڑھی، تو میں فرشتے کیا سوچنے اور کیا رکت نے میرے پہ ایک ہیبت طاری ہوگی جس طریقے سے ہم نے سورہ فتح پڑھی نا، اور میں اس ہیبت میں اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا مسجد کا نام بتا رہی اس کی تو بات کر رہا تھا۔ کہتا تھا مجھے مسجد کا نام نہیں آتا، وہ I8 میں پیٹرول کا پمپ ہے PSO کا یا جو شیل کا، اس کے ساتھ۔ میں نے کہا مسجد قباء ہے، کہتے پتہ نہیں تھا مسجد قباء ہی ہوگی مگر ادھر جانا آپ نے۔ میں نے کہا میں ادھر ہی پڑھ رہا ہوں یار، تیری کیا فیلنگ اور ایکسپیرینس تھا؟ کہتا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے لوگ رو رہے تھے، جس طریقے سے ہوا میں ایک سما بند گیا ہوا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ کاش یہ قرات چلتی رہے، لمبی سی کوئی صورت پڑھیں وہ، اور ہم کوئی آدھا ایک گھنٹہ تو ایٹ لیسٹ یہ ایکسپیرینس کر سکیں کانشیس۔ یہ وہ ایک لیول تھا جس کے بعد میں نے جب پہلی بار سنی تھی تو میں نے سوچا یار یہ کوئی عرب سے آئے ہوئے ہیں بندے، انہوں نے کوئی بات کرا دی، تو میرا تو کل لگ گیا کہ میں اس عرب بندے کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں، اور میں جا کے بتاؤں گا کہ یار ادھر عشاء ضرور پڑھ لینا، کوئی خاص قاری آیا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میں ادھر آیا ہوں، تو اس نے کہا اور انہی قاری صاحب کی تو میں بات کر رہا تھا، اور تو نے نوٹس نہیں کیا کہ فرسٹ انسٹنس میں تیرا پہلے موقع لمحے میں تیری کیا سوچ آتی ہے؟ اور میں نے کہا میری بھی پہلے لمحے میں یہی سوچ آئی تھی کہ یہ نہ ہو کچھ چھوٹی صورت پڑھ دے، یہ نہ ہو یہ نماز جلدی ختم ہو جائے۔ یہ پہلی لالچ تھی جو نماز لمبی کرنے کی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جب اس سٹینڈرڈ کے اوپر ایک بندہ اللہ کی کتاب جاری کر رہا ہوتا ہے، آ کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک ذمہ ہے میں نے نبھانا ہے، کہ لوگوں کے اندر قرآن داخل کروانا میں نے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی، اور وہ صرف اور صرف قرات کی برکت اور پاور کے تھرو اس حصار میں آ جاتے ہیں کہ بھیا اس وقت تمہیں قرآن تمہارے اندر جاری کیا گیا، قرآن تمہارے کانوں سے دلوں تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں۔